السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو موریکل آف دعا۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک حرام اور حلال پر بات چیت کریں گے، جس کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ حلال کمائی کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں حلال کی طرف جانا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کو کم کر لو۔ حلال سے حرام کی جگہ حرام کی طرف جانے سے بہتر ہے آپ اپنی ضرورتوں کو ہی کم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں یعنی کہ حلال چیزیں کھاؤ، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے، جو روزی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اے لوگو، کھاؤ تم زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور نہ مانو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برے کام کرائے گا ہی، بے حیائی کے کاموں کا حکم تو دے گا ہی، لیکن ہمیں اپنی ذات کو اس سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پھر فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبیوں کی جماعت، حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عمل کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار حلال اور پاکیزہ چیزوں اور حلال اور پاکیزہ روزی کو کھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے بھی پاک چیزیں اور پاک روزی پسند عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی یعنی کہ حلال پیسہ کمانے کی توفیق دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خیر اور نعمت عطا کر دی ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ جو اپنی حلال سے حرام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو حلال کمانے کی توفیق عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، ہمیں تحفہ ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمائی کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم حلال کمائی کماتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں، اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اچھے اور نیک کام کرنے کا ہمارے اندر بہترین جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حلال کمائی جو ہے، حلال کمائی کی برکت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حلال کمائی کھانے والا جو رہتا ہے نا، تو وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کا عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قریب جانے میں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ان کا دل لگتا ہے، اور ان کی عبادتیں، ان کی دعائیں سب قبول ہوتی ہیں، اور جو ان کے دل ہوتے ہیں، دلوں کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور ہر ایک تکلیف کو وہ اگر ہمارے آس پاس کوئی تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف جب دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف بھی سمجھتا ہے، اس کے درد کو سمجھتا ہے، اور ہر ایک کی وہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی ہر مخلوق پر وہ رحم کرتا ہے، اور حلال کماتا جو ہے، حلال کمانے والے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور روزی میں بھی ان کے برکت ڈال دی ہے، اور ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں چین سکون ڈال دیا ہے، ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں حلال کمائی کی برکتوں کو جاری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور حلال کمائی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ حلال اور حرام، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز، ان ساری چیزوں میں تمیز کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ان سب کو پہچاننے کی ہمارے اندر ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کا اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا مقام ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے دیتے ہیں، جس نے اپنی بیوی بچوں کی پرورش حلال کمائی سے کری ہوتی ہے۔ لیکن برعکس آپ دیکھیے کہ اگر کسی آدمی نے اپنا مال اور پیسہ حرام اور ناجائز طریقے سے جو کماتا ہے، جیسے کہ بیاج کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ، کسی سے رشوت لے لی، رشوت کے ذریعے سے کما رہا ہے، کم ماپ تول رہا ہے، جیسے دکاندار کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، کم تول کر کمایا ہوا پیسہ، جھوٹ یا دھوکے کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ، یہ سب جو ہوتا ہے وہ کمائی کے ذریعے سخت اور حرام اور ناپاک ہے۔ ایسے ناپاک اور گندے طریقوں سے اللہ تعالیٰ، جو یہ گندے اور ناپاک طریقے ہوتے ہیں، ان سے کمایا ہوا پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، جہنم کے انگارے ہیں۔
یہ جہنم کے انگارے ہم اپنی بیوی بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ان جہنم کے انگاروں سے ہم اپنے بیوی بچوں کو جو پال رہے ہیں، قبر کی آنکھ سے، قبر کے زہریلے سانپ بچھوؤں سے بے فکر ہو کر، آخرت کے عذاب سے بے فکر ہو کر ناپاک زندگی کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جہنم کے عذاب کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، پل صراط پر گزرنے کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، جنت میں جانے کا کیا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ حدیث شریف کا کیا مفہوم ہے؟ جس نے سود کھایا اس نے اللہ سے جنگ کا کھلا کھلا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے سود کھانے کا مطلب، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، لیکن اللہ کے ہی حکم کو ہم نہیں مان رہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بس ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے، ہمیں پسینہ نہیں بہانا پڑے، گھر بیٹھے ہی شارٹ کٹ طریقے سے، یعنی آسان طریقے سے گھر بیٹھے ہی سود یعنی کہ بیاج کا پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اب سود سنو، غریبوں کو سود پر پیسہ دیتے رہیں اور سود کی حرام اور گندی کمائی سے اپنی تجوریاں بھرتے رہیں، اپنا پیسہ بڑھاتے رہیں، گھر بیٹھے بیٹھے مالدار بننے کی خواہش نے کتنے ہی مسلمان نوجوانوں کو جوا سٹے آدی کا پابند بنا دیا ہے۔ کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے قرض لے کر جوئے اور سٹے میں پیسہ لگایا ہے اور آج برباد ہو گئے ہیں۔ جوا اور سود کی نحوست اور اس کا برا اثر یہ ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر پسینہ بہائے جیتنے والا ایک ہی دن میں مالدار بن جاتا ہے اور ہارنے والا بیٹھے بیٹھے ہی کنگال ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیتنے والے اور ہارنے والا بیٹھے بیٹھے ہی کیا ہو رہا ہے؟ کنگال ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیتنے والے کا فائدہ ہی فائدہ اور ہارنے والے کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہی نقصان۔ اس کھیل میں ایک آدمی کی یا تو ایک گروپ کی دولت سمٹ کر دوسرے گروپ یا دوسرے انسان کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی کہ یہ کھیل دوسرے کی نقصان پر ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے والے کا نقصان اور ہمارا فائدہ ہو جائے، کتنی خود غرضی اور کتنی سخت دلی کی یہ بات ہے۔ دوسرے کی بربادی پر خودکشیاں منا رہے ہیں، سود کو اور غریبوں سے بیاج لے کر ان کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، بیچارے زندگی بھر قرض ادا نہیں کر پاتے اور بیاج پر بیاج دیے چلے جاتے ہیں۔ توبہ، کتنی بھیانک یہ بات ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا اس طریقے سے پیسہ کمانے کا حکم دیا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ ان کو تو تجارت کا حکم دیا گیا ہے۔ تجارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بزنس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، اس میں پیسہ بڑھتا ہے، اس میں سب کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو سود اور جوئے کی کمائی ہے اس میں پیسہ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ گھٹ رہا ہے اور دوسروں کی اور اپنی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا بھی نقصان اور آخرت میں بھی عذاب مل رہا ہے۔ اور دنیا میں اگر کسی خیر اور بھلائی کے یا دین کے کام کو کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتا، کیونکہ حرام اور گندے مال سے کیا ہوا صدقہ یا ہدیہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جانا چاہ رہے تو جا نہیں سکتے مدینے، ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسی ناپاک کمائی سے پہنا ہوا لباس جب اس کے جسم پر رہے گا گنہگار ہوتا رہے گا۔ اگر روزہ رکھ کر اس مال سے افطار کر لے گا تو روزے اور نماز کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اولاد نافرمان ہوگی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ایسے گندے کاروبار میں اگر آپ کی اولاد کو لگا کر آپ قبر میں چلے گئے تب کیا ہوگا؟ جب تک اولاد اس کام میں لگی رہے گی قبر میں عذاب ہوتا رہے گا، جہنم کا سخت عذاب الگ۔ مطلب زندگی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے زمینوں آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جاتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کوئی اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ حرام کمائی کھانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث شریف کا کیا مفہوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے
جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے دے۔ پہلا کہ عمر کس کام میں خرچ کر دی، دنیا میں جب بھیجا گیا تھا تو عمر کس کام میں خرچ کر دی۔ دوسرا کہ جوانی کس کام میں خرچ کر دی۔ تیسرا مال کس کام میں خرچ کر دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا ہے کہ مال کہاں خرچ کر دیا۔ پانچواں کہ اپنے علم پر کیا خود عمل کرا، دوسروں کو تو دیتے رہے دعوت کہ یہ کر لیے وہ کر لیے، کیا آپ نے عمل کرا۔ تو بہرحال ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو صحیح کر دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔